وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورثها من عبادنا تقيا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ گرامی، میں نے سورہ مریم کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے اور عنوان رکھنا چاہتا ہوں عبادت خاتون جنت. قرآن کریم جب جناب مریم کے متعلق بات کرتا ہے تو اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا وطہرک، اور آپ کو پاک رکھا. یہ ایک لفظ کہ طہرک اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، تمام مسلمان متفق ہیں اس ایک لفظ سے جناب مریم کی عصمت ثابت ہوتی. کچھ لوگ پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں. کہ اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے. جسے اللہ پاک رکھتا ہے تو وہ صرف جسمانی پاکیزگی نہیں ہوتی، وہ روحانی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، ذہنی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، اعتقادی پاکیزگی بھی ہوتی ہے. اعتقادی پاکیزگی سمجھتے ہیں؟ جس کا عقیدہ کبھی شرک میں نہ جائے، جس کا عقیدہ کبھی نبوت سے دور نہ ہو، جس کے عقیدے میں ولایت کا انکار نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں بھئی، اگر ولایت نہ ہو تو عقیدہ پاک نہیں ہے. جو لوگ پریشان ہو گئے، اللہ اپنی توحید بھی اس بندے سے قبول نہیں کرتا جو علی کا منکر ہو. اس وقت پہلو بدلنے کی بھی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے کہ جتنا یہاں پہ اس وقت ماشاءاللہ مومنین کا تجمع ہے، اجتماع ہے. تو اللہ کے نبی بہت جلدی پیش کروں گا تاکہ میں بات مکمل کر سکوں مغرب سے پہلے.
میرے پاس ابھی صرف 50 منٹ رہ گئے ہیں. جناب سیدہ کی عبادت کو مجھے پیش کرنا ہے اور ایک نتیجہ دینا ہے جو شاید میری ہی سے زبان سے آپ سنیں گے. بڑی محنت سے قبلہ ذرا غور فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو میرے یہ جملے. تو جانے گرامی، خاتون جنت کی عبادت کو پیش کرنے سے پہلے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ جناب مریم کے لیے فرماتا ہے، مریم اللہ نے آپ کو پاک رکھا. حالانکہ اللہ نے پاک رکھا، جسے اللہ پاک رکھے وہ معصوم، اور جس کے لیے اللہ یہ فرمائے انما. جناب مریم کے لیے کتنے لفظ آئے؟ ایک لفظ آئے، طہارا، کہ اللہ نے آپ کو پاک رکھا. عصمت ثابت. وہاں لگتا تھا الفاظ ہی نہیں ہے، بس عصمت کے لیے ایک لفظ ہے، طہارا، کہ پاک. اور جب سیدہ کی باری آئی تو لگتا تھا الفاظ کا ذخیرہ پھول جھڑ رہا ہے. اللہ نے جب جناب سیدہ کی عصمت کو بیان فرمایا تو کہا انما. انما آتا ہے حصر کے لیے. یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ. دیکھیں کچھ بزرگ اور کچھ میرے بچے پہنچ گئے، سارا بچہ نہیں. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ سورہ یاسین پڑھیں گے نا تو وہاں پہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کو خلق کرنا تو کہہ دیتا ہو جا، اور چیز ہو جاتی. کتاب التوحید شیخ صدوق کی انگریزی ترجمہ مجاہدین کا 9 سال لگا کے میں نے یہ سزن کتاب ترجمہ کی ہے. وہاں پہ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کیا واقعاً ایسا ہی ہے کہ اللہ کہتا ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے ہے. اگر وہ کہے کہ ہو جا تو ارادہ کیسا؟ اگر کہے کہ ہو جا تو ارادہ کیسا؟ چلے جو ابھی تک نہیں پہنچے، دیکھیں میں نے ارادہ کیا اس مجلس کے پڑھنے کا. میں لندن سے چلا، کراچی پہنچا، گجرات پہنچا، ساری مجالس پڑھتا ہوا، لاہور اب آیا، تیاری کی، اب مجلس میں آیا ہوں، اب پڑھ رہا ہوں. میرے ارادے سے لے کے مجلس تک کئی مراحل ہیں. اللہ کے ارادے اور خلقت میں کوئی مرحلہ نہیں، کن فیکون کا بھی نہیں. اب میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے. جس میں اب جملہ کہوں گا یہاں پہ آپ کی اس جو حسن سماعت ہے نا اس کا امتحان. جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات. پہنچ گئے. میں توقع کر رہا تھا کہ شاید مجھے وضاحت کرنی پڑے. اللہ کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے. جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے وہ کہتا ہے اس کا بس یہ ارادہ. اب آئیے ذرا دوبارہ کے معلوم. جناب مریم کی طہارت کو اللہ نے بیان کیا ایک طہارہ کے. اب سیدہ کی عصمت کو بیان کر رہا ہے انما یرید اللہ. ارادہ بھی اللہ نے کوئی لقب نہیں بتایا اپنا، کوئی صفت نہیں بیان کی، اپنا نام بتایا. اللہ کا ارادہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، آپ سے رجس کو دور رکھے. آپ کہیں گے عربی کا لفظ اردو میں استعمال کر دیا، میں ترجمہ کروں گا ہی نہیں سے. لفظ رجس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، مجھے بیان نہیں کرنا. ذرا گنتے چلے جائیے. رے، جین، سین. میں ترجمہ کیے بغیر آگے بڑھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ، پھر تطہیرہ، 5 الفاظ میں سیدہ کی عصمت. ایک لفظ میں جناب مریم کی 5 الفاظ میں، لگ رہا جیسے ذخیرہ چل رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، سیدہ کونین کی عصمت ہے. میں ایک جملہ روک کے پیش کروں گا، اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا. مجھے جناب سیدہ کی عبادت کو پیش کرنا ہے. کیوں اللہ اتنے الفاظ پیش نہ کرے اس بی بی کی عصمت کو بیان کرنے کے لیے جس کے بابا بھی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹے بھی، شوہر بھی. آپ تو پریشان ہو گئے. کسی نے جناب امیر سے سوال کیا، یا علی، ماں باپ کے تعظیم اللہ نے، رسول خدا نے واجب قرار دی ہے، ایسا ہی ہے؟ ماں باپ کی تعظیم واجب. جب آئیں کھڑے ہو جاؤ، توجہ، ماں باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب بھی آئیں جتنی دفعہ کھڑے ہو جاؤ گے اتنا ثواب ملے گا. واجب نہیں ہے، تعظیم واجب ہے، کھڑے ہونا واجب نہیں، لیکن کھڑے ہو جاؤ گے ثواب زیادہ ملے گا. پیغمبر اسلام سے پوچھا تھا صحابہ نے، یا رسول اللہ کیا بیٹیوں کی تعظیم میں کھڑے ہونا بھی واجب ہے؟ کہا نہیں. تو پھر آپ اپنی بیٹی کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو میں آپ کی زبان میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، سید المرسلین سیدۃ النساء کے لیے کھڑے ہو رہا ہے. توجہ کیجیے گا، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما رہے ہیں. تو جناب امیر سے پوچھا، یا علی، کیا بیویوں کے لیے بھی کھڑے ہونا واجب؟ توجہ، نہیں، بیوی کے لیے واجب نہیں. پھر آپ سیدہ کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ کہ رسول خدا کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہے مجمع. بھائی قرآن کریم میں ہے بیوی پہ شوہر کی اطاعت واجب. بیوی کا امام اس کا شوہر، بیوی کے لیے پیشوا شوہر. اور اگر علی جیسا امام ہو، سیدہ کے لیے امام بھی ہیں، ولی بھی، شوہر بھی، لیکن مولا کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں جب علی جیسا امام امیر المؤمنین کھڑا ہو تو تم اہل غیروں کا. لیکن میں نے نام کسی کا نہیں لیا. اللہ کے رامی جناب سیدہ کونین کے لیے وہ ہستیاں تعظیماً کھڑی ہو رہی ہیں. اور جو اگر تعجب کر رہے ہیں کہ پریشان ہو رہے ہیں تو میں وضاحت کر دیتا ہوں، نہیں تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. چلے بھائی یہ جملہ پڑھوں گا، میں پڑھے بغیر آگے نہیں پڑھ سکتا. مجھے جناب سیدہ کی عبادت کو پیش کرنا. یہ جملہ مجھے اگر کوئی یاد دلا دے تاکہ میں اس کو مکمل کر سکوں. مجھے کیونکہ وقت کا وہ ہو رہا ہے لحاظ کہ مغرب سے پہلے مجھے مسائل بھی پیش کرنا. عزیزان گرامی، جناب مریم کی عبادت یہ تھی، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب جناب زکریا نبی تھے، بیت المقدس کے پیشوا تھے، ان کی اجازت سے لوگ آتے تھے جاتے تھے. قبلہ اول میں آنا جانا زکریا کے ہاتھوں میں تھا. وہ حضرت زکریا، قرآن کہہ رہا ہے کلما دخل علیہ زکریا میں، جب حضرت زکریا محراب عبادت میں آتے جناب مریم کی. 5 برس کی ہیں جناب مریم، 5-6 برس. جناب زکریا بزرگ ہیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. جناب زکریا 85 برس کے تھے، 80-85 برس سے زیادہ. جناب مریم ایک چھوٹی سی بچی 5 برس کی. تو پریشان ہوتے تھے، ہمیشہ تالا لگا کے جاتے، کیوں یہ کہیں جو ملا ہے یہ مریم کو مار نہ دے. کیوں اب تک صرف مرد آتے تھے، یہ پہلی خاتون آئی ہیں. کیسے بیت المقدس میں ایک لڑکی آ سکتی ہے؟ سب ربیوں کا، ربی عربائے انگریزی میں کہتے ہیں، عربی میں قرآن کریم نے ربی کہا ہے. اور یعنی پادری جیسے ہوتا ہے عیسائیوں کا، ویسے ربی ہوتا ہے یہودیوں کا.
وہ سب مخالف تھے، یہ بچی کیوں پڑھنے آئے؟ تو جناب زکریا ہمیشہ تالا لگا کے جاتے کہیں یہ قتل نہ کر دیں، تو جناب زکریا تبلیغ کے لیے گئے، دوسرے شہر سے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، پروردگارہ بچی کا کیا ہوا ہوگا؟ وہ تالے میں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کچھ لوگ پہنچ کے میں نے مکمل نہیں کیا، تالا کھولا، جیسے ہی آئے کھانا لے کے تو دیکھا بے موسمی پھل رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زکریا نے سوال کیا انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آپ کے لیے آئے ہیں؟ انگور کا موسم نہیں ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، یہ سارے پھل کہاں سے؟ کہا ھذا من فضل ربی۔ توجہ، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، نہ سینے میں طاقت ہے۔ جناب مریم نے قرآن کریم میں فرمایا یہ تو میرے رب کا فضل ہے، میرا رب جسے چاہے جیسے چاہے جب چاہے نواز دے۔ مریم پہ جن کے لیے ایک لفظ عصمت آیا، اگر جنت سے پھل آئیں دسترخوان آئیں تو مسلمان مان لے، اور اگر فاطمہ کے لیے خاتون جنت کے لیے، سیدۃ العالمین کے لیے جناب زکریا کہیں جب جب آئیں تو تعجب کریں، 80-85 برس کے نبی تعجب کر رہے ہیں اس بچی کی عبادت کیسے ہے، اس کے پاس نعمتیں کہاں کہاں سے ہیں۔ اب پیش کروں وہ روایت جناب مولا کائنات جناب امام صادق علیہ السلام سے روایت۔ میں آپ کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے اذیت ہو رہی ہے کہ لوگ پہلو نہیں بدل پا رہے ہیں، جگہ نہیں ہے، سن لیجیے گا، رحمت تو ہو رہی ہے، ثواب زیادہ ہے۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں جب جب ہمارے جد ائمہ کے جد کون؟ مولا علی، قرآن نے کہا تھا جب جب زکریا محراب عبادت میں آتے مریم کی تو سوال کرتے کہ نعمتیں کہاں سے؟ چھٹے ماں فرماتے جب جب ہمارے جد علی 1000 رکعت پڑھنے والے جن کی عبادت پہ اگر سو جائیں شب ہجرت تو جبرائیل نازل ہو کے قصیدے پڑھیں۔ توجہ، یہ سارے جملے میرے ایدان کرمی چھٹے ماں فرماتے جب جب ہمارے جد علی ہماری دادی زہرا کی محراب عبادت میں تشریف لاتے، ہر دفعہ ہماری دادی کو نئے نور میں دیکھتے تھے۔ سیدہ کی عبادت الگ ہے۔ اذان گرامی جناب مریم بھی آئیں گی تو سلام کر کے کہیں گی یہ میری بھی شہزادی ہے، یہ میری بھی ملکہ ہے، یہ میری بھی سیدہ ہے۔ اذان گرامی میں جملے پیش کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کی عبادت ہے۔ ایک جملہ آپ نے سن رکھا ہے ممبروں سے، میں پڑھے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتا کیونکہ عبادت کو پیش کرنا صحیح بخاری میں بھی ہے نا، تسبیح جناب سیدہ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ شیعہ سنی تمام مسند کتابوں میں بی بی کی تسبیح موجود ہے، تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہاں تک جملہ موجود ہے جناب سیدہ کی کنیز جناب فضا کا میں نے خود دیکھا پوری رات سیدہ عبادت میں رہے، جب دن ہو جاتا آرام نہیں کرتی تھی، میں نے دیکھا چکی چلا رہی ہے، حسن یا حسین کے گہوارے کو جھلا رہے ہیں، سیدہ کی آنکھیں بند ہیں کہ رات کی نیند بھی پوری کر لوں، چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی جھول رہا ہے، زبان تسبیح بھی کر رہا ہے۔ عبادت سیدہ کچھ اور ہے، پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ خاتون جنت کی عبادت جیسی کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اعلان گرامی میں جملوں کو پیش کروں گا۔ 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا نماز کے بعد افضل ترین عمل کیا کام کرنا؟ آخری بات سے نماز کہتے ہیں، میرے کچھ بچے پہنچ گئے۔ 5ویں امام بات لوگوں سے پوچھا مولا نماز کے بعد ایک کام بتا دیں، میں بہت زیادہ عمل نہیں کر سکتا، اتنی یہ دعا پڑھوں وہ دعا پڑھوں، یہ نہیں ہوتا مجھ سے، ایک چھوٹا سا عمل بتا دیں۔ مولا نے کہا افضل ترین عمل بتا دوں جو واجب نماز کے بعد کرو گے تو 1000 رکعت نافلہ سے افضل ہو۔ آپ تو پریشان ہوگا، 1000 رکعت
رکعت مستحب نمازوں سے، نافلہ نمازوں سے افضل ہو، اس نے کہا مولا اتنا بڑا عمل بتا دے تو کوئی، مجھے اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ مولا نے فرمایا پھر سن میری دادی زہرا کی تسبیح، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھو، 1000 رکعت نافلہ سے افضل ہے۔ کہا مولا تسبیح اتنی فضیلت رکھتی ہے؟ کہا ہاں، کیونکہ دنیا کے افضل ترین باپ نے افضل ترین بیٹی کو ہدیہ دیا۔ میری باتیں پہنچ رہی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد کل ایران، کل قرآن، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو۔ میں نے جو کہا تھا کہ مجھے یاد دلا دیجیے کہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آئیے ذرا میں مکمل کر دوں۔ تو جناب سیدہ کی عبادت ایسی، وقت نہ لیتے ہوئے، تو جناب سرور کائنات جب کون فرما رہی ہیں؟ ایک ام المؤمنین کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب فاطمہ بزم رسالت میں تشریف لاتی، قام الیہا، رسول خدا قیام فرماتے، آگے بڑھتے، قبلہا چومتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور سیدہ سے کہتے آپ یہاں بیٹھیں، آپ تو پریشان ہو گئے۔ اگر کبھی آپ نے کسی ملا سے سنا ہو نا کہ اتنی مرتبہ کھڑے نہیں ہوتے، تو ملاؤں کی نہ مانیے گا، ماں کی مان لیجیے گا۔ اے مسلمانوں، ام المومنین بتا رہی ہیں، آپ سلامت رہے، ام المومنین بتا رہے ہیں جب سیدہ تشریف لاتے تو رسالت میں آپ کھڑے ہو جاتے اور پھر کیا کہتے؟ چومتے۔ اب اللہ ایک ام المومنین نے تو سوال بھی کر لیا، یا رسول اللہ آپ نے سارے صحابہ سے کہا ماں باپ کے ہاتھ چومو اور اولاد کا چہرہ، نہیں ہے لوگ، اب ایسا ہی ہے، ماں اور باپ کے ہاتھ چومو، قدموں کو ماں کے ہاتھوں کو اور اولاد کے چہرے کو، پیشانی چومو، رخسار، گلا چومو۔ یا رسول اللہ آپ سیدہ کی پیشانی بھی چومتے ہیں، رخسار بھی، گلا بھی، ہاتھ بھی، فاطمہ آپ کی بیٹی تو چہرہ چومنا چاہیے، گلا سمجھ نہیں آتا کہ چہرہ اس لیے چومتا ہوں کہ بیٹی ہے، گلا جب جنت کا مشتاق ہوتا ہوں، سیدہ کی گردن کو سونگھتا ہوں، جنت کی خوشبو آتی ہے، کہ ہاتھوں کو اس لیے ہیا ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی ماں۔ عزیزانہ گرامی، دنیا میں بس ایک ہی ایسی بیٹی ہے جسے باپ نے کہا، لیکن اب مجھ جیسا باپ ہے کہ بیٹی سے بڑی محبت ہے، معلوم نہ پتہ نہیں لوگ ہیں کہ نہیں، اتنی محبت ہے، بیٹی کو بار بار گود میں لیتے ہیں، چومتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر ہوں وما ینطق عن الہوی، جن کے جذبات غالب نہ آتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ نبی جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے سورہ نجم میں، یہ میں دیکھیں قرآن کریم ہے کہ اللہ قسمیں کھا کے ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم، بھئی یہ ٹوٹا ہوا ستارہ کہاں آیا تھا، کس کی چوکھٹ پہ اترا، کس بیوی کے گھر کا طواف کیا، یا اللہ کون سے ستارے کی قسمیں کھا رہا، کچھ نہیں کہا، اشاروں میں ہی آپ مجھے اتنی بات دے رہے ہیں۔ اللہ کا ستارہ کے پاس ہے، تو پھر آگے جا کے کہتا ہے وما ینطق عن الہوی، ہوائے نفس سے، جذبات سے بات نہیں کرتا۔ اگر کسی کو ڈانٹ دے، اللہ نے نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جذبات سے نہیں بولتے،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک وحی نازل نہ ہو یہ بولتے نہیں. تو مجھے کہنے دیجیے اگر کسی کو بزم سے اٹھا دیں تو جذبات سے نہیں بول رہے، وہی ہے. سرور کا کہ اللہ فرمانا یہ ہمارے نفس سے کلام نہیں کرتا، جو کہتے ہیں وہی ہوتی ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کلام کرتے ہیں. اور اگر وہ کہیں ام ابی ہا توجہ. ایک میرا سوال، یہ مسجد تو مسجد ہے عبادت کی جگہ، ایسا ہی ہے؟ سارے مجمع کی توجہ رہے، مسجد ہے عبادت کی جگہ. مجھے اپنے بچے میں بہت پیار آ رہا ہے تو لوگ کہیں گے لاڈ پیار کرنا ہے بچے سے تو گھر جا کے کیجیے. میں نے مکمل نہیں کیا، کچھ پہنچ گیا. بھائی سارے مجمع کی توجہ، میرے گلے میں طاقت نہیں ہے لیکن مسجد عبادت کی جگہ، بچوں سے پیار گھر میں جا کے کیجیے. اور اگر پیغمبر مسجد میں کھڑے ہو جائیں، نوازوں کو بھی چومیں، بیٹی کو بھی پیار کریں، تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں اگر بیٹی کے لیے تو یہ باپ کی محبت نہیں ہے. رسول خدا صحابہ کو عبادت سکھا رہا ہے. میرے صحابہ، میری بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہونا عبادت ہے. عبادت کا ثواب چاہتے ہو تو جب سیدہ آئیں تو کھڑے ہو جائیں. میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، میں نے مکمل نہیں کیا ہے ابھی. یہ سرور کائنات عبادت سکھا رہے ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں، میرا موضوع ہے عبادت سیدہ. اس بیوی کی عبادت کو ہم کیا سمجھیں گے جس کی تعظیم میں کھڑے ہونا بھی عبادت ہے. میرا جملہ پہنچا؟ ان کی تعظیم میں کھڑے ہونا عبادت. اذان گرامی سرور کائنات سب کو سکھا رہے ہیں سیدہ کون ہے. عبادت تو سیدہ کیا کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ جملہ میں ابھی پیش کر رہا ہوں مولانا امیر علیہ السلام سے متعلق مجھے رب دینا جناب سیدہ سے. آپ نے سنا ہوگا لیکن میں ایک نئے پہلو سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں بچوں کے لیے اور بزرگوں کی دعا لوں گا. شاید بزرگوں کے لیے بھی نیا پہلو ہو اس کے اندر، ذرا غور فرمائیے. آپ نے سنا ہوگا کہ جناب امیر کے متعلق ہے نا حدیث کہ جب آپ اپنی سواری پہ تو محراب میں یعنی آپ جب رقاب میں پہلا پاؤں قدم رکھتے، میں نے مکمل لے کے مجھے پہنچ گئے، رقاب میں پاؤں رکھتے، دوسرا پاؤں رکھنے پہلے سے ختم قرآن کر لیں. سن رکھیے، مشہور حدیث ہے، صوفیاء نے اس پہ بہت زیادہ لکھا ہے، اہل سنت کے صوفیاء نے بہت کہ جناب امیر علیہ السلام جب بھی گھوڑے پہ سوار ہوتے تو قدم رکھتے نا، دوسرا قدم رکھنے سے پہلے سلام. بڑی بحثیں ہیں حدیث کا مفہوم کیا. کچھ کہتے ہیں دنیا رک جاتی تھی یعنی قرآن ختم کرتے، دنیا جاری رہتی. بہت کچھ لوگوں نے لکھا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اگر پیش کروں دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو بے شک خاموش رہیے گا. سرور کائنات یہ فرما رہے ہیں میرے بھائی کا قدم رکھنے کا ثواب یہ ہے، محراب یعنی جب رکعت میں ایک قدم رکھیں دوسرے قدم کے رکھنے پہ ختم قرآن کا ثواب ہے. توجہ، مولا کے چلنے کا ثواب اتنا. توجہ، جن کے گھوڑے پہ سوار ہونے کا ثواب یہ، سوچیں تلوار کے جہاد کا ثواب، نماز کا ثواب کتنا. اور رسول خدا فرما گئے لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کو، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. کو اس وقت بہت زیادہ حرارت محسوس
محسوس ہو رہی ہے سبحان اللہ. کہ سردیوں میں بھی آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے. اللہ کے نامی ہجوم اتنا ہے کہ یہاں پہ حرارت محسوس ہوگی، لیکن میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں 5 منٹ اور زحمت دوں آپ سے. اللہ کے نامی یہ سوچئے کہ جناب سرور کہنا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، ہم پلہ نہ ہوتا، ہم سر نہ ہوتا، کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا. توجہ. اچھا میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں قرآن سے، کف سمجھ میں آ جائے گا. ماشاءاللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کا کوئی کف نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ کا بھی کوئی ہمسر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. بس پہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا، توجہ رکھیے گا میرے سے. ماشاءاللہ. اللہ نے کہا یہ خاتون جنت کی عظمت ہے. سیدہ کون ہے؟ ان کی عظمت کیا؟ میں ممنون ہوں، آپ بزرگوں سے دعائیں چاہیے مجھے. اللہ نے کہا یہ کون ہے جناب خاتون جنت کہ جن کے لیے ساری دنیا. اب میں اپنے انداز سے اس کو ایک اور پہلو کو، ایک اور رخ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں نا کہ قبیلے کا سردار تشریف لے آئے تو سارے قبیلے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی فوج کا جرنیل ہو، سردار ہو آ جائے تو سارے فوجی کھڑے ہو جائیں. گھر کا بزرگ آ جائے تو سارے گھر والے کھڑے ہو جائیں. لوگ پہنچ گئے. سارے انبیاء تشریف فرما ہوں اور سید الانبیاء آ جائیں، یعنی رسول خدا آ جائیں تو سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ سردار انبیاء آ جائیں. صرف انبیاء نہیں کھڑے ہوں، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اوصیاء، سارے ائمہ، سارے مؤمنین، سارے صالحین، سارے متقین رسول خدا کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں. جب پیغمبر اسلام تشریف رکھے کہ سب بیٹھ جائیں گے، اتنے میں سیدہ آ جائیں. اب رسول خدا دوبارہ کھڑے ہو جائیں. جب رسول خدا کھڑے ہوں تو ساری کائنات. اب سوچئے وہ ہیں سیدہ جن کی تعظیم میں کائنات کھڑی ہو جائے. میرے جملے پہنچ گئے؟ کائنات جس کی تعظیم میں کھڑی ہوں وہ سیدہ ہے. اور اگر وہ سیدہ آئیں اور کوئی مسند پہ ہو، نہ بیٹھنے کے لیے کہے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا تفصیل سے پڑھیے گا. بے شک رہنے دے روشنی، کیونکہ میرے بہت سے جملے اشاروں میں ہوں گے، بہت سے جملے میں پڑھ نہیں پاؤں گا، میں کہہ نہیں سکوں، بہت سے باتیں میں کہہ نہیں سکوں. آج بھی سیدہ مظلومہ ہے. بس میری طرف متوجہ رہیے گا. سیدہ آج بھی مظلومہ ہے. نہ ان کے فضائل بیان کیے جا سکتے، نہ ان کے مصائب کو کھل کے بیان کیا جا سکتا. جناب سرور کائنات کا ذہن میں ہے نا، جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو ایک مرتبہ جناب سیدہ کے گھر میں مولا امیر علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ سرور کائنات کا سر اقدس میرے ہاتھوں میں تھا، میرے پہلو میں تھا. تو پیغمبر نے آنکھ کھولی، پیغمبر اسلام کو زہر دیا گیا. تو اس کے بعد بار بار بے ہوش ہو رہے تھے. ایک مرتبہ آواز، میرے بھائی جب تک خود آپ مجھے غسل و کفن نہ دے اور خود آپ مجھے میری قبر میں نہ اتاریں، مجھے چھوڑ کے مت جائیں. آپ جانتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے میرا کوئی قریبی میرے پاس ہے. میں نے مولا حسین کا اس وقت ذکر نہیں کیا. اللہ نے گرامی جناب سرور کائنات نے کہا یعنی خود آپ مجھے غسل دیجیے، خود
آپ مجھے کفن دیجیے گا، میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا، یا علی مجھے قبر میں آپ اتاریے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں بار بار امام حسن حسین رسول خدا کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں، تو بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا میرے بچوں، میرے شہزادوں، میرے بابا کے سینے میں درد ہے، زہر دیا گیا تھا نا، میرے بابا کے سینے میں درد ہے، میرے بابا کے سینے سے مت لپٹے۔ رسول اسلام نے آنکھیں کھولی، جناب سیدہ کو دیکھا کہ میری لخت جگہ میرے دونوں نواسوں کو میرے سینے پہ رہنے دینا، جب یہ میرے سینے سے لگتے ہیں نا مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ میں تفصیل سے مساق پڑھوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، آرام آرام سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، میرا گلا ساتھ میں میرا ازارہ گرامی سرور کائنات نے کیا فرمایا، مجھے ان دونوں کے میرے سینے سے لگنے سے سکون محسوس ہوتا ہے، آرام محسوس ہوتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے پیغمبر کو بار بار یاد آ رہا ہوگا، اس کے جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں گے اور دوسرے نواسے کی رگوں کو کاٹا رہا ہے، دونوں کو پیار کر رہے ہیں، بار بار کسی کا گلا چومتے ہیں، کسی کی پیشانی۔ اگر غور فرمائیں گے، دیکھ سکے میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے دیکھا بی بی سیدہ دروازے پہ گئی، آپ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا کوئی عرب ہے، عربی لباس پہن رکھا ہے، بار بار پوچھتا ہے مجھے رسول خدا سے ملنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا سیدہ چہرے نہیں دیکھا کرتی تھی، پیغمبر اسلام نے فرمایا سیدہ یہ ملک الموت ہے، کسی نبی کے گھر میں بھی اجازت نہیں مانگتا، یہ سیدہ کی تعظیم ہے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، یہ بی بی کا احترام ہے، ملکہ کائنات کا احترام ہے کہ حضرت ملک الموت اجازت مانگ رہے ہیں اور دروازے پہ کھڑے۔ یہ پیغمبر کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے، وہ میرے صحابہ، میری بیٹی کے دروازے پہ فرشتے بھی اجازت مانگ کے آتے ہیں، جبرائیل و اسرائیل بھی آئیں تو اجازت مانگتے ہیں، وہ میرے صحابہ کہیں آگ نہ لے آنا۔ اجرکم اللہ، پڑھو یہ جملے نہ پڑھو، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی جناب سیدہ بہت مظلومہ ہے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، میں جانتا ہوں مغرب کا وقت قریب ہے، جو دعا مانگیں گے نا مغرب سے پہلے آنکھوں میں آنسو ہو، اگر کوئی بہت زیادہ پریشان ہے دعا مانگ لے۔ میں بھی دعا کروں گا، پانی آنے مجلس شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے، خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، لیکن جملوں کو سنیے گا۔ جناب مولا کائنات بہت غیور ہیں۔ جب ایک مرتبہ مدینے کے مسلمانوں نے مولا علی سے جناب سیدہ کی شکایت کی نا، مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، گھر آئے، بی بی نے کہا یا ابا الحسن کیا بات ہے، آج آنکھوں میں آنسو سر جھکا رکھا ہے؟ کہ سیدہ مدینے والوں نے آپ کی شکایت کی ہے۔ بی بی کے آنسو بہنے لگے، کہا اپنے نبی کی بیٹی کی شکایت کی ہے؟ کہاں سیدہ، کا کیا شکایت کی ہے؟ کہ مدینے والے کہتے ہیں یا فاطمہ سے کہیں کہ دن میں رویا کریں رات روتی ہے، نہ ہم دن میں آرام کر سکتے ہیں نہ رات۔ اشاروں میں بات کہہ رہا ہوں، جناب یوسف کا بھی یہی شکوہ کیا، قیدیوں نے داروغہ سے کہا تھا یوسف سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات۔ یوسف دن رات روتے، مدینے والوں نے مولا علی سے کہا یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات، ہم آرام نہیں کر سکتے، لگتا ہے مدینہ لرز رہا۔ میرا دل کہتا ہے کوئی نبی میں جھڑکتے مدینے والوں میری بیٹی کو مت رلاؤ۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے جناب سیدہ کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ عباس امی
الجنان والے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں جب بھی جناب سیدہ روتی تھی نا مدینے میں زلزلہ سا جملوں کو سن لیجیے گا، میں بہت زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا. جناب خاتون جنت نے کہا ٹھیک ہے میں مدینے میں نہیں رہوں گی، میں مدینے سے باہر جا کے رویا کروں. میری طرف دیکھیے گا، ایک درخت کے سائے میں بی بی بیٹھ گئی تھی، صحبت علیہ بابا آپ کے بعد اتنے مسائل پہ پڑھتے وہ نام یہ بغیر ایک آدمی کیا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے بی بی کے اوپر جب ظلم ہوا مولا علی ٹوٹی ہو گیا. جب جناب مولا کائنات ایک آدمی دیکھتا تھا کہ جناب سیدہ حسنین کا ہاتھ پکڑ کے مدینے سے باہر جاتی ہے، اس نے باہر آ کے دیکھا ایک درخت کے سائے میں ہے، بس بھی آخر جب پڑھنا میرے ساتھ رہیے گا، درخت کے سائے میں ہے بیٹھ کے روتی ہے. جب وہ مدینے واپس آیا اس نے کہا مدینے والوں میں نے دیکھا ہے فاطمہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی ہے. جب اگلے دن بی بی گئی نا تو درخت کاٹ دیا گیا. جب بی بی واپس گھر آئی نا مولا نے کہا سیدہ کیا بات ہے؟ کہا یا ابا الحسن میں دھوپ میں بیٹھ کے روتے آ رہا ہوں. مولا نے کہا بی بی میں آپ کو ایک وہاں چبوترا بنا دوں گا، اسے کہتے ہیں بیت الحوض. میرے بچے نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولا علی نے کیوں نہیں تلوار اٹھائی تھی؟ میں پڑھ دیتا ہوں، پڑھوں جواب دوں یہ نہیں. بس بھائی ایک مرتبہ کچھ لوگ دروازے پہ آئے اور آ کے آواز دی یا علی آپ کو مسجد میں بلایا آ کے بیعت کیجیے. مولا نے کہا نہیں میں بیعت نہیں کروں گا. دروازے پہ آئے جا کے بتا دو میں بیعت نہیں کروں گا. وہ واپس گیا، اس نے جا کے بتایا کہ ہمیں علی نے اپنے دروازے پہ کہا میں نہیں آؤں گا، میں بیعت نہیں کروں گا. کچھ اور لوگوں کو بھیجا گیا، اسی میں کسی کا غلام قنفذ بھی آیا. اس نے آ کے کہا یا علی آپ فوراً مسجد میں آئیں، آ کے بیعت کیجیے گا. میں بیعت نہیں کروں گا، اب کوئی میرے دروازے پہ نہ آئے. میں اپنے حجرے میں بیٹھ کے قرآن جمع کر رہا ہوں. قرآن کے سارے اوراق مولا کے پاس موجود تھے. مولا نے اپنے دامن میں قرآن کریم کو شروع کیا جمع کرنا، لکھنا تاکہ آیات ضائع نہ ہوں. جمع کر رہے تھے. تیسری مرتبہ جب لوگ آئے تو 40-50 افراد ایک مرتبہ کسی کے ہمراہ آئے. ایک نے آگ پکڑ رکھی تھی. ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد دستگی کا علی کو باہر نکالو ہم بیعت لینے آئے. صحن پہ جناب سیدہ چکی چلا رہی تھی. ایک مرتبہ بی بی نے فوراً اپنا برقع سنبھالا، سر پہ رکھا، دروازے پہ آئی اور دروازے پہ آنے کے بعد دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور آواز دے کے فرمایا، کہا خبردار دروازے کو آگ نہ لگانا. جو کہہ رہے تھے نا بابا علی کو باہر نکالو میں گھر کو جلا دوں گا، میں دروازے پہ آگ لگا دوں گا. جناب سیدہ نے فرمایا خبردار آگ نہ لگانا، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. ان میں سے ایک آدمی نے آواز دے کے کہا چاہے نبی کی بیٹی ہو میں گھر جلا دوں گا. علی سے کہو باہر آئے بیعت کرے. مولا کے کانوں میں آواز آئی، اتنے میں کسی نے دروازے میں آگ لگا. بی بی نے ایک قدم پیچھے لیا، دوسرے نے لات ماری، دروازہ چلتا ہوا دروازہ گرا. بی بی نے ہاتھ دونوں چلتے دروازے پہ رکھے. ایک مرتبہ آواز دی فضا الیکی جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا. اب میری طرف دیکھیے گا آخر میں پڑھ رہا. اتنے میں مولا کائنات کے کانوں میں آواز آئی، آپ نے قرآن کریم سارے اوراق رکھے، ذوالفقار نکالی، میان سے اپنی نیاب سے نکال کے فوراً صحن میں دیکھا ایک آدمی صحن میں آ چکا.
مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے زمین پہ پٹکا، سینے پہ پاؤں رکھا، ذوالفقار گلے پہ رکھی کر، اگر رسول خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے، میں ابھی تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ مولا کے آنسو بہنے لگے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا فاطمہ میری ناموس کا نام ہے۔ مولا نے جیسے ذوالفقار زمین پہ پھینکے، تلوار کا پھینکنا تھا، کسی نے آواز دی علی جنگ نہیں کریں گے، گرفتار کر لو۔ علی نے کہہ دیا یہ وعدہ دے چکے ہیں، یہ جنگ نہیں کریں گے۔ ایک آدمی نے گلے میں رسی ڈالی، دوسروں نے باندھنا شروع کیا۔ مولا نے کہا چلو میں چلنے کے لیے تیار، جہاں لے جانا لے چلو، بیعت نہیں کروں گا، چلو گرفتار کرتے ہو چلو۔ جیسے گرفتار کیا نا لے جانے لگے، میں تو دیکھیے گا بی بی نے اس حالت میں مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا، میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گا۔ جیسے ہی کسی نے دیکھا نا علی کی ابا میں ہاتھ ہے، اس نے آواز کنفوز فاطمہ سے آواز چھڑوا، کنفوز میں تازیانہ نے گانا۔ آگے میں کچھ نہیں پڑھوں گا۔ مولا علی کو مسجد میں لے آئے، مجمع جمع ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ دروازے پہ آگ لگی ہے، کچھ ہو گیا۔ جب مولا مسجد میں تھے، کسی نے مسجد پہ بیٹھ کے سب نے کہا یا علی بیعت کی جگہ بیعت نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ کسی نے مولا کا ہاتھ اٹھایا، کہا یا علی بیعت کیجیے، مولا نے اپنے ہاتھ کو بند کر دیا، بیعت نہیں کروں گا۔ کسی نے مولا کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا علی کو جانے تو یہ بیعت نہیں کریں گے۔ میں جانتا ہوں جناب امیر وہی رکے آواز کا سلمان فوراً روضہ رسول پہ جاؤ۔ مولا آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ کہ سلمان دیکھ نہیں رہے، مسجد نبوی کی دیواریں کچھ بھی نظر آ رہی ہیں، سیدہ بددعا کرنے والی ہے۔ سلمان فوراً روضہ رسول پہ جائیے۔ جناب سلمان آئے، لگتا ہے بیوی نے بادوں کو بکھرا لیا۔ جناب سلمان نے دستک کی، دروازہ بند تھا، کہ فضا دروازہ کھولیے، میں سلمان آیا۔ بیوی نے دوبارہ سر پہ چادر رکھی، کہ سلمان کیا بات ہے؟ جناب سلمان نے کہا بیوی مولا علی کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بددعا نہ کیجیے گا۔ بیوی ہاتھ اٹھا چکی تھی، کہ بابا علی کی خاطر بددعا کرنے آئی تھی، علی کی خاطر بغیر بددعا کیے واپس آ رہی ہے۔ اہل بیت سے زیادہ کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بھئی 2 منٹ دعا کی۔ دعا مغرب کا وقت قریب 5 منٹ۔ میں نے یہ مسائل پڑھنا میں نہیں چاہ رہا تھا، میرے بچوں نے مجبور کیا کہ بتائیں سب کچھ کیا ہوا تھا۔ میں نے جب کراچی میں پڑھا تو وہاں اہل سنت کے بچے میرے پاس آئے، کہا ہمیں کچھ نہیں پتا تھا۔ اسی سال دوسری مجلس میں بہت بڑے ڈاکٹر کنسلٹنٹ، بہت بڑے اسپیشلسٹ دوسری مجلس سے سن کے شیعہ ہوئے، یہ کہہ رہے تھے مجھے، میرے بھائی یہاں پہ بھی بیٹھا کہ بیوی کے مسائل سن کے میں بھی شیعہ ہوا۔ مولانا ہمیں نہیں پتا تھا سیدہ پہ اتنا زور ہوا۔ میرا ایک سوال ہے، بیوی 18 برس کی تھی جب شہادت ہوئی، بیوی 19 برس کی بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ 20 جماعت ثانی کو ہے نا بیوی کے میلاد، اور 3 کو یا 13 کو شہادت ہے، ابھی 19 برس کی نہیں ہوئی تھی۔ میرے پر دیکھیے گا، بہت معذرت کے ساتھ جو سادات کرام ہے، خود سید میں جانتا ہوں بہت سے سید بیوی کے مسائل برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے علماء پاکستان کے حالات میں یہ پڑھتے نہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا جو برداشت نہ کر پائے۔ خدا کی قسم انصار کے تمام لوگوں نے یہ جملے تاریخ میں کہے ہیں،
سیدہ 18 برس کے سن میں 80 سال کی محسوس ہوتی، ہاتھ میں عصا لے کے چلتی تھی، بیوی کی کمر ٹوٹ گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا مولا سجاد جب دربار میں گئے تھے داڑھی سفید ہو گئے تھے۔ غیرت مند لوگ درباروں میں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میرا ایک بچہ کہتا ہے بتائیں کتنے دن بیوی اپنے بابا کے بعد رہے؟ 2 روایتیں، ایک میں ہے 75 دن، دوسری میں روایت ہے 95 دن۔ اور جب اپنے بابا سے ودا کیا تو بالکل صحت مند تھے، اور جب 3 مہینے 5 دن بعد گئی تو کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اگر دیکھ سکے 2 منٹ ہے مغرب کی۔ نجف اشرف کے ایک بہت بڑے مرجع تقلید تھے شیخ محمد عبد اللہ محمد حسین اصفہانی۔ ایک اور مرجع نے خود مجھے بتایا، کہا ان سے کسی نے پوچھا آقا نجف کے ممبروں سے تمام خطباء ذاکرین پڑھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ الٹی طرف کی کروٹ میں لوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ مرحوم عادلہ شیخ محمد حسین اصفہانی بہت بڑا نام، عادلہ خوئی کے استاد، زاروں قطار رونے لگے۔ اس نے پوچھا آقا بتائیں ممبروں سے پڑھا جا ان کو روکے یا نہیں روکے؟ کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے کہ الٹی طرف کروٹ نہیں لے سکتے، بیوی کروٹ ہی نہیں لے سکتے، میں الٹی طرف نصیب کرا۔ اتنی زخمی تھی، مولا سہارا دے کے بٹھاتے تھے۔ پروردگار اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ 12 امام کیوں اس سے اتنے ناراض ہیں۔ میں نے کچھ نہیں پڑھا جتنے مسائل ہیں، ایسے ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ بانی مجلس میرے برخوردار ان کے والد پروردگار کو سلامت رکھے، ان کے گھر میں ایک بچی بیمار ہے، پروردگار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے جو مرحومین خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک سخت جملہ پڑھ رہا ہوں مجھے معاف کر دیجیے، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں میرے بعض بزرگ ابھی تک برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بہت سے بھائی سنیں گے کہ دیکھیں مدینہ شہر ہے، مدینے کی ایک گلی ہے، مولانا حسن مصطفیٰ کچھ ماننے والوں کے ساتھ جا رہا ہے، سامنے سے کسی کو آتا دیکھتے ہیں، مولا کی آنکھوں میں خون اتر آ رہا ہے، مولا دیوار کا رخ کرتے ہیں، ساتھ چلنے والوں نے کہا مولا کیا بات ہے ابھی تو مقصد نہیں آیا کیوں رک گئے؟ کہ پہلے انہیں جانے تو پھر جاؤ۔ کہ مولا کیا بات ہے آنکھیں آپ کی سرخ ہو گئی ہیں؟ کہ جب بھی انہیں دیکھتا مجھے بار یاد آ رہا ہے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ یہ گھر پہ میرے ہمارے دروازے پہ آگ لائے تھے، جب انہیں دیکھتا ہوں مجھے ماں یاد آتی ہے۔ اہل بیت کے مسائل بہت زیادہ ہیں، یہ بیان سے باہر ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے پڑھنے کے بعد۔ مجھے واسطہ اپنے ذل جلال کا سب کی پریشانیاں دور فرما۔ غزہ میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں حالات خراب ہیں، کشمیر میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، ایران، عراق، یمن۔ پروردگار سب کی حفاظت فرما، اس مسجد مقالوں کو ترقی عنایت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ جو اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو دیکھو صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار اگر کوئی مؤمن یا مؤمنہ مریض ہے تو جناب سیدہ کی اس ہاتھ کا واسطہ جو کہیں پہ رہا کرتا ہے، سب کو صحت عنایت فرما۔ ہمیں بارہویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، صہیونیوں کو غارت فرما۔ پروردگارا مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا شاید، پروردگارا وقت ہو گیا، میں ابھی بھی بہت سے جملے لائے تھے میں نے پڑھے نہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی کا نا سارے شیعہ سنی وہابی دیوبندی ایک کلپ چلا رہے ہیں، چھوٹی سی بچی رو رو کے کہہ رہی ہے بال بکھرا کے، او مسلمانوں میں مسلمان ہیں، ہم غزہ والے مسلمان ہیں، سارے شیعہ سنی وہابی سب لکھ رہے ہیں او مسلمانوں اس بچی پہ رحم کھاؤ،
چھوٹی سی بچی رو رو کے کہہ رہی میرے ماں باپ مسلمان تھے، رو رو کے کہہ رہی ہے. میں کہوں گا او مسلمانوں، کربلا میں بھی ایک بچی تھا، رو رو کے کہتی تھی او مسلمانوں ہم اہل بیت ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين.